فیما لا یشترط تبییت النیتی، یہ فصل ہے ان روزوں کے بیان میں جن کے اندر رات کے وقت نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ پوری فصل اس طور پر ہے کہ فصل فیما یشترط فیہ تبییت النیتی و تعینها و ما لا یشترط فیہ، یعنی یہ فصل ہے ان روزوں کے بیان میں جن کے اندر رات کے وقت نیت کرنا اور روزے کو معین کرنا شرط ہے، اور ان کے بیان میں جن کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ یعنی روزے کی چند قسمیں ہیں، کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کے اندر رات کے وقت ہی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر اس نے نیت کر لی تو اس کا روزہ درست ہوگا، اور اگر اس سے پہلے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کچھ روزے ایسے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن میں اگر فجر کے بعد بھی نیت کر لی تو بھی کافی ہوگا، تو بھی اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کچھ روزے ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، ان کا اس کے اندر بیان ہوگا کہ کون کون سے روزے ہیں۔ اور کچھ روزے ایسے ہیں جن کے اندر یہ معین کرنا ضروری ہوتا ہے نیت کے اندر کہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے صرف یہ نیت کی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن کون سا رکھوں گا یہ نیت نہیں کی، اس کو متعین نہیں کیا کہ کون سا رکھوں گا، تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس نے روزہ رکھنے کی نیت کی ہے، لیکن وہاں پر نیت جو ہے تعین کی ضروری تھی، تو اگر اس نے تعین نہیں کی تو اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا اس کے اندر بیان ہوگا کہ کس میں یہ ضروری ہے اور کس میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اما القسم الذی لا یشترط فیہ تعین النیۃ ولا تبییتها، رہی وہ قسم جس کے اندر نیت کو معین کرنا اور رات کے وقت نیت کرنا شرط نہیں ہے، فہو اداء رمضان والنذر المعین زمانہ والنفل، تو وہ رمضان کے ادا روزے ہیں، اس نذر کے روزے ہیں جس کا زمانہ معین ہے، اور نفل کے روزے ہیں۔ یعنی رمضان جو چل رہا ہے اس کے روزے اگر کوئی رکھ رہا ہے، یعنی گزرا ہوا رمضان نہیں بلکہ جو ابھی چل رہا ہے اس کے روزے اگر کوئی رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی نے نظر مانی تھی کہ اگر مثال کے طور پہ اگر مجھے شفا مل گئی تو میں اس دن روزہ رکھوں گا یا اتنی تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو اس کو نظر معین کہتے ہیں۔ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مطلق اور ایک معین، یا معین اور غیر معین اس طور پر بھی کہا جاتا ہے۔ نظر معین وہ ہوتا ہے جس کے اندر وقت کی تعین کر دی گئی ہو کہ اس نظر کو میں پورا اس وقت کروں گا، یعنی اس نے یہ نظر مانی کہ میں اس دن روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، یا اس تاریخ کو روزہ رکھوں گا، تو اس سے یہ اس کی نظر جو ہے وہ معین ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی نظر کا زمانہ معین ہو گیا، اس کو نظر معین کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری نظر ہوتی ہے جس کے اندر زمانہ معین نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے یہ کہا کہ اگر مجھے شفا مل گئی تو میں ایک روزہ رکھوں گا، ٹھیک، ایک روزہ رکھوں گا، کب رکھوں گا اس کو اس نے بیان نہیں کیا، تو یہ نظر مطلق اور نظر غیر معین ہے، ٹھیک۔ تو نظر معین کی یہاں بات چل رہی ہے، اگر نظر معین کا روزہ ہے، ٹھیک، یا پھر نفل کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، رمضان کا آدھا روزہ ہے یا پھر نظر معین کا روزہ ہے یا پھر نفل کا روزہ ہے، تو اگر یہ روزے ہیں تو ان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ لا یشترط فیہ تعین النیت، اس کے اندر نیت کو معین کرنا شرط نہیں ہے، اور نہ ہی رات کے وقت نیت کرنا شرط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کے ادا روزے رکھ رہا ہے یا پھر نظر معین کے روزے رکھ رہا ہے یا پھر نفل روزے رکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں رات کے وقت اس کے لیے یہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں کل رمضان کے روزے رکھوں گا یا نظر معین کے روزے رکھوں گا یا پھر نفل کے روزے رکھوں گا، نفل کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، یہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی نیت کر لی کہ میں کل روزے رکھوں گا تو یہ کافی ہے، ٹھیک۔ اور یہ بھی کہ لا تبییتھا، یعنی رات کے وقت نیت کرنا شرط نہیں ہے، یعنی اگر فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی اگر ان روزوں میں سے کسی روزے کی نیت کر لی تو بھی وہ روزہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرے۔ فیصح بنیۃ من اللیل الی ما قبل نصف النہار علی الاصح، لہٰذا یہ روزے رات سے لے کر کے نصف النہار سے پہلے تک کی نیت سے ادا ہو جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں اصح قول کے مطابق۔ یعنی ان کی نیت کرنے کا وقت کیا ہے کہ رات سے لے کر کے نصف النہار سے پہلے تک، ٹھیک ہے، نصف النہار ہونے سے پہلے۔ اگر رات میں نہیں کی ہے نیت تو دن میں بھی کر سکتا ہے جب تک نصف النہار نہ ہو جائے، ٹھیک۔ نصف النہار کسے کہتے ہیں؟ وَنِصْفُ النَّهَارِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرَةِ الْكُبْرَى، اور نصف النہار طلوع فجر سے ظہر کبریٰ تک کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی آدھا دن جسے کہا جاتا ہے نصف النہار، یعنی دن کا آدھا حصہ، یہ وہ حصہ ہے جو طلوع فجر سے لے کر کے ظہر کبریٰ کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی یہاں جو ما قبل میں انہوں نے نصف النہار کہا تھا، اس نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی ہے۔ نصف النہار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہم جسے دوپہر کہتے ہیں، ایک وہ ہے،
اور ایک نصف النہار شرعی ہے. ہم جسے دوپہر کہتے ہیں وہ وقت تو 12 بجے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ دوپہر ہو گیا ہے. لیکن جو شریعت میں نصف النہار ہے یہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس نصف النہار کو یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو وقت طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اس کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہوا اس سے لے کر کے مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کے بالکل بیچ کا جو وقت ہوگا وہی نصف النہار شرعی ہوگا اور وہی ظہر کبریٰ ہوگا. یعنی اس سے پہلے کا جو پورا وقت ہے وہ نصف نہار ہوگا، یعنی دن کا آدھا حصہ ہوگا، اور اس کے بعد کا جو ہے وہ دن کا آدھا حصہ ہوگا. ٹھیک، تو اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی دن کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اسی نصف النہار شرعی کو ظہر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ 12 بجے سے پہلے آتا ہے کیونکہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے وہ فجر کے وقت سے ہی اس کا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک، اور جو دوپہر جسے ہم کہتے ہیں وہ مطلب سورج کے نکلنے سے اس کا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو فجر چونکہ پہلے شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ ظہر کبریٰ جو ہے وہ تھوڑا پہلے آ جاتا ہے. وَيَصِحُّ أَيْضًا بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا فِي الْأَصَحِّ. کہہ رہے ہیں کہ یہ روزے مطلق نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، مطلق نیت سے بھی درست ہو جاتے ہیں، اور نفل کی نیت سے بھی درست ہو جاتے ہیں. یعنی رمضان کے ادا روزے، نذر معین کے روزے یا نفل کے روزے، اگر ان میں مطلق نیت کر لی ہے کہ میں محض یہ نیت کر لی کہ میں روزے رکھوں گا تو بھی ادا ہو جائیں گے. ٹھیک، یا پھر یہ نیت کر لی کہ میں نفل کے روزے رکھوں گا، حالانکہ وہ رمضان کا روزہ رکھے گا، رمضان کا ادا روزے رکھے گا، لیکن اس نے نیت یہ کی میں نفل روزے رکھوں گا تو بھی اس کا روزہ ادا ہو جائے گا. ایسی نذر معین اور نفل کے اندر ہے. ٹھیک، کہ اگر اس نے مطلق نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا کل تو یہ بھی کافی ہے، اور اگر یہ نیت کر لی کہ میں نفل روزہ رکھوں گا تو بھی تینوں کے اندر کافی ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا فِي الْأَصَحِّ، اگرچہ وہ مسافر یا مریض ہو اصح قول کے مطابق. ٹھیک ہے، یعنی اصح قول یہی ہے کہ اگر رمضان کے ادا روزے رکھ رہا ہے یا پھر نصف النہار وہ نذر معین کے روزے رکھ رہا ہے یا پھر نفل روزے رکھ رہا ہے تو اس کے اندر اگر مطلق نیت کر لی یا نفل کی نیت کر لی تو بھی اس کا روزہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ مسافر ہو یا اگرچہ مریض ہو. ٹھیک، اب مسافر نے اگر رمضان کے دنوں میں دوسرے روزے رکھے تو اس کا روزہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کون سا روزہ ادا ہوگا اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ پہلے اس جو دوسرا روزہ یہ رکھ رہا ہے وہ واجب ہے یا پھر کوئی اور روزہ ہے نا، نفل ہے. ٹھیک، تو اگر واجب ہے تو اس سلسلے میں بھی دو قول ہیں، اور اگر واجب کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ ہے تو اس میں بھی دو قول ہیں. ٹھیک، ایسے ہی مریض کے اندر میں 3 قول ہیں. ایک تو یہ کہ اگر مریض نے دوسرے روزے کی نیت کر لی تو وہی ادا ہوگا رمضان کے دنوں میں بھی. اگر یعنی وہ چاہے کہ اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ مطلب میں دوسرے روزے رکھوں گا، ہے نا، رمضان کے روزے کی نیت نہیں، کسی دوسرے روزے کی نیت کر لی تو وہ ادا ہو جائیں گے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ نہیں ادا ہوں گے بلکہ رمضان کے ہی روزے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی جس کی نیت کی ہے وہ نہیں ادا ہوں گے بلکہ رمضان کے ہی ادا ہوں گے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر مرض اس کا ایسا ہو جو اس کے لیے مضر ہو، روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہو، تو ایسی صورت میں جس کی نیت کی ہے وہ روزہ ادا ہوگا، اور اگر مضر نہ ہو تو رمضان کا روزہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تو مریض میں تفصیل ہے، لیکن دونوں کے اندر جو مفتابع قول ہے وہ یہی ہے کہ جس کی نیت کی ہے وہی روزہ ادا ہوگا، چاہے وہ نفل ہو یا واجب ہو، چاہے وہ مسافر ہو یا مریض ہو. جس روزے کی نیت کی ہے وہی ادا ہوگا اگرچہ وہ رمضان کے دنوں میں وہ دوسرا روزہ رکھ رہا ہے. ٹھیک، یہ وہی ہے. وَيَصِحُّ أَيْضًا بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ النَّفْلِ، اور یہ روزے یعنی رمضان کے ادا روزے، نذر معین کے روزے اور نفل کے روزے مطلق نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں. یعنی جس کے اندر یہ نہ نیت کی گئی ہو کہ کون سا روزہ رکھنا ہے، مطلق چھوڑ دیا ہو اس کو نیت کو، تو بھی اس سے ادا ہو جاتے ہیں. وہ بھی نیت النفل، اور نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ مسافر ہو اگرچہ یا پھر مریض ہو، چاہے وہ مسافر یا مریض ہو. ایک اصح قول کے مطابق. وَيَصِحُّ أَدَاءُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ لِمَنْ كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ، اور رمضان کے ادا روزے دوسرے واجب کی نیت سے بھی درست ہو جاتے ہیں اس کے جو تندرست ہو اور مقیم ہو. یعنی اگر کوئی شخص تندرست ہے، ٹھیک، اور مقیم ہے، اپنے ہی شہر میں ہے، کہیں سفر پہ نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے،
تو ایسی صورت میں اگر اس نے رمضان کے دنوں میں رمضان چل رہا ہے، اس نے دوسرے روزے کی نیت کی لی، اور وہ بھی واجب روزے کی نیت کی، دوسرے واجب کی، نفل کرے گا تو وہ تو رمضان کے ادا ہوں گے ہی، اگر واجب کی بھی کر لی تو بھی رمضان کے روزے ہی ادا ہوں گے، اس واجب جس کی نیت کی ہے وہ روزے ادا نہیں ہوں گے، رمضان کے ہی روزے ادا ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن کہہ رہے ہیں بخلاف المسافر، مسافر کے برخلاف ہے یہ مسئلہ، مسافر کا حکم ایسا نہیں ہے. فإنه يقع عما نواه من الواجب، کیونکہ اس کی طرف سے وہی روزے ادا ہوں گے جس واجب کی اس نے نیت کی ہے، اس کی طرف سے وہی روزے ادا ہوں گے جس واجب کی اس نے نیت کی ہے. یعنی کسی دوسرے واجب کی روزہ رکھنے کی اگر رمضان کے دنوں میں نیت کی تو رمضان کے روزے ادا نہیں ہوں گے، بلکہ جس واجب کی نیت کی ہے اس کے روزے ادا ہوں گے. لیکن اگر تندرست ہے تو رمضان کے روزے ہی ادا ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی واجب کی نیت کر لے، کسی بھی نفل کی نیت کر لے، رمضان کے روزے ہی ادا ہوں گے. مسافر ہے تو جس کی نیت کی ہے اس کے روزے ادا ہوں گے، وہ روزے ادا ہوں گے. واختلاف الترجیح فی المریض اذا نوى واجبا آخر فی رمضان، اور مریض میں ترجیح مختلف ہے اگر اس نے کسی دوسرے واجب کی نیت کے لیے ہو رمضان کے دنوں میں. یعنی اگر مریض نے رمضان کے دنوں میں کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کر لی کہ میں یہ روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ ترجیح مختلف ہے، یعنی اقوال اس میں مختلف ہے، اور بعض لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ مختلف اقوال کو ترجیح دی گئی ہے اس مسئلے کے اندر. ٹھیک ہے، کسی نے ایک قول کو راجح بتایا، کسی نے دوسرے قول کو راجح بتایا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 3 قول ہیں اس سلسلے میں، لیکن جو مفتبع ہے وہ یہی ہے کہ جس دوسرے روزے کی نیت کے لیے ہے وہی روزہ ادا ہوگا ان کی طرف سے، کہ چاہے مسافر ہو یا مریض ہو. ولا يصح المنظور المعین زمانه بنیت واجب غیرہ، اور منظور معین یعنی وہ نظر جس کا زمانہ معین ہے وہ درست نہیں ہے کسی دوسرے واجب کی نیت سے. بل یقع عما نواه من الواجب فیہ، بلکہ وہ روزہ ادا ہوگا جس واجب کی اس نے اس کے اندر نیت کی ہے. یعنی نظر معین، اس نے نظر مانی تھی کہ فلاں دن میں روزہ رکھوں گا، مطلب اگر ایسا ہو گیا تو اب وہ دن آ گیا، لیکن اس دن میں اس نے کسی دوسرے روزے کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرا جو ہے وہ واجب روزہ ہے، کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کر لی، تو کہہ رہے ہیں کہ وہی واجب روزہ ادا ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے. ٹھیک ہے، نظر معین اس میں ادا نہیں ہوگا. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ مَا يشترط له تعین النیت وتبییتها فهو قضاء رمضان وقضاء ما افسده من نفل وصوم الكفارات بانواعها والنذر المطلق. اور دوسری قسم وہ ہے جس کے اندر نیت کو معین کرنا شرط ہے اور رات کے وقت نیت کرنا شرط ہے. تبییتها رات کے وقت نیت کرنا شرط ہے. یعنی یہ قسم ایسی ہے جس کے اندر اگر رات میں نیت نہیں کی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب اس کا روزہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک، اگر اس کے بعد وہ نیت کر لے. ٹھیک، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ معین کرے کہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے، کون سے روزے کی نیت کر رہا ہے، یہ بھی معین کرنا ضروری ہے. کل کون سا روزہ رکھے گا یہ بھی معین کرنا ضروری ہے. اگر یہ معین نہیں کیا کہ کل کون سا روزہ رکھے گا تو اب اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا. یہ کون سے روزے کہہ رہے ہیں؟ قضاء رمضان، یعنی جو رمضان گزر چکا ہے اس کے جو روزے ہیں، رمضان کے جو روزے قضا ہو چکے ہیں ان کو اگر کوئی رکھ رہا ہے تو اس میں رات کے وقت ہی نیت کرنا ضروری ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے. اور اس کے اندر یہ بھی معین کرنا ضروری ہے کہ کون سا روزہ ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی رمضان کے قضا روزے ہیں یہ بھی معین کرنا ضروری ہے. وقضاء ما افسده من نفل، ایسے ہی جس نفل کو اس نے فاسد کر دیا ہے اس کی قضا. کوئی نفل روزہ شروع کیا اس نے لیکن کسی وجہ سے پھر اس کو توڑ دیا، مکمل نہیں رکھا، ٹھیک، تو اب وہ اس کے ذمہ واجب ہو گیا وہ روزہ. تو کہہ رہے ہیں اگر اس کی قضا کر رہا ہے یہ تو اس کے اندر بھی رات کے وقت ہی نیت کرنا ضروری ہے اور یہ بھی معین کرنا ضروری ہے کہ کون سا روزہ ہے. ٹھیک، اور صوم الکفارات بانواعها، اور تمام قسم کے کفاروں کے روزے، یعنی چاہے وہ کفارہ ظہار ہو، کفارہ یمین ہو، کفارہ صوم ہو، ہے نا، ان میں سے کسی بھی قسم کا کفارہ اگر وہ ادا کر رہا ہے، یعنی روزے سے اگر کفارہ ادا کر رہا ہے تو ان روزوں کی نیت رات کے وقت ہی کرنا ضروری ہے. ٹھیک، اور اس کو معین کرنا بھی ضروری ہے. والنذر المطلق، اور نذر مطلق کا روزہ، كقوله ان شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء،
مثال کے طور پہ کسی نے یہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیماری سے شفا بخشی تو مجھ پر ایک دن کا روزہ ہے، پھر اسے شفا مل گئی، ٹھیک، تو اس پر ایک دن کا روزہ لازم ہو گیا اس کے ذمے، ٹھیک۔ لیکن یہ جو نظر ہے یہ مطلق ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھوں گا، لیکن کس دن رکھوں گا یہ نہیں کہا ہے، ٹھیک، تو اس کا روزہ جو ہے نظر مطلق ہے۔ اس کے اندر بھی جس دن بھی وہ رکھے گا اس دن کو رکھنے کے لیے رات میں ہی نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک، جیسے کل رکھنے والا ہے تو آج فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نیت نہیں کی تو اس کا روزہ اگرچہ وہ دن بھر بھوکا رہے گا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر اس نے یہ معین نہیں کیا کہ کون سا روزہ رکھنا ہے تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں اس باب کے اندر جہاں بھی نفل کہا گیا ہے اس نفل سے تمام روزے مراد ہیں، وہ یعنی فرض و واجب کے علاوہ تمام روزے مراد ہیں، یعنی چاہے وہ سنت ہو یا پھر نفل ہو یا مکروہ ہو، وہ سب اس میں مراد ہے۔